چلیے باذن اللہ کلاس شروع کرتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما كثيرا كثيرا. اما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تو آج رجب کی کون سی ڈیٹ ہے؟ 17. ماشاء اللہ تبارک اللہ. 17 ڈیٹ ہو گیا ہے, بہت قریب ہے. آدھا مہینہ رجب کا بھی ختم ہو گیا ہے, 1.5 مہینہ بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. تو بس کوشش ہے ہماری کہ ہم ابھی سے قرآن کے ساتھ تعلق جوڑیں. ہر روز ہم کچھ وقت اس کے لیے, قرآن کے لیے, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, ہم نکالیں تاکہ ہم ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ اور ہم پختہ کر سکیں. بین دن اللہ تعالیٰ میں ایک توفیق عطا فرمائے, آمین یا رب. تو ہم نے الحمدللہ پچھلے کلاس میں مراجعہ کے ساتھ الحمدللہ ہم نے دیکھ لیا تھا کہ احکام نون ساکن و تنوین کیا ہے, اور اس کے ہم نے مثال بھی لیے تھے الحمدللہ. تو ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ابھی نون یا میم کے اوپر شد ٹھیک. تو انشاءاللہ آج کے کلاس میں ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ ابھی نون کے اوپر سکون آ رہا ہے تو ہم نے دیکھا تھا کیا کرنا ہے. ابھی ہم میم کے اوپر سکون آ رہا ہے تو ہم وہ دیکھتے ہیں اس پہ کیا کرتے ہیں باذن اللہ. تو آج جلدی سے انشاءاللہ, میں نے پچھلے کلاس میں ہی بولا تھا میم ساکنہ, اس کے کتنے قواعد ہیں؟ 3 میں نے بولا تھا. آج ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں دو ہم انشاءاللہ مکمل کر دیجیے. تو ہمیں اور آپ کو کنفیوز نہیں کرنے کا کہ ادغام نون ساکنہ اور میم ساکنہ کے بیچ میں, میم ساکنہ میں جب آ رہے ہیں آپ ہر وقت دیکھ سکتے ہیں شفوی جو ہوگا اس کے ساتھ ملا ہوا ہوگا. تو ابھی ہم آج انشاءاللہ دیکھتے ہیں ادغام شفوی. ادغام شفوی کیا ہے؟ بہت آسان سی چیز ہے انشاءاللہ. جی یہ میم ساکنہ ہے, میم ساکنہ. تو اس کا پہلا پوائنٹ ہے, پہلے ہم اس کے حروف دیکھیں گے. جی جی ادغام. اچھا جی جی بالکل, بارک اللہ فیک. جی جی ادغام شفوی. پہلی چیز اس کے حروف کیا ہے؟ اس کا ایک ہی حرف ہے, وہ ہے میم. دوسری چیز, اگر میم ساکنہ کے بعد میم آ رہا ہے تو ہمیں اسے کیسا پڑھنا چاہیے؟ جیسا کہ مثال کے طور پر میں نیچے مثال لکھتا ہوں, فی قلوبہم مرض. کس کے تیر؟ اگر میم ساکنہ کے بعد اگر میم آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو میں یہاں لکھتا ہوں ہمیں 2 حرکات کا غنہ کاملہ کرنا چاہیے. 2 حرکات کا غنہ کاملہ کرنا چاہیے. ہاں 2 ہے. اچھا ٹھیک ہے. ویسے 2 بھی ایسے ہی لکھتے ہیں. 2 کیسا ایسا لکھتے ہیں؟ جی اچھا اچھا. ابھی آپ اردو کا لے لیں, نو پرابلم. اب مجھے مٹانا نہیں, اس لیے میں بولتا ہوں اردو کا ہے انشاءاللہ. بارک اللہ فیک. غنہ کاملہ ہے. اگر میم ساکنہ کے بعد اگر میم آ رہا ہے تو ہمیں 2 حرکات کا غنہ کرنا چاہیے. یہ اہم چیز اس لیے ہے کیونکہ بہت بار ہمارے سے غفلت ہو جاتی ہے اور ہم یہاں غنہ نہیں کرتے. جیسا کہ فی قلوبہم مرض, نہیں, ہمیں یہاں 2 حرکات کا غنہ
फी कुलूबिहिम मरद। मैं एक बार पढ़ता हूं, फिर आप एक बार दोहराए उसको। फी कुलूबिहिम मरद। माशाअल्लाह तबारकल्लाह। दो हरकत का यहां वक्फा गुन्ना कामिला के साथ जरूरी है। जैसा कि चंद और मिसाल मैं आपको बोलता हूं। इन कुंतुम मुमिनीन, पहली बात ये मिसाल भी मैं लिख लेता हूं ताकि हमारा मुराजा भी हो जाएगा। इन कुंतुम मुमिनीन, आप देख सकते हैं तकरीबन बार कुरान में अगर मीम साकिना के बाद मीम आ रहा है तो आप देखिए ऐसा देखेंगे आप यहां देख सकते हैं। तो पहली बात हमारे पास नून आ रहा है, उसके ऊपर सुकून है, तो हम क्या करेंगे, उसके बाद का हर्फ देखेंगे, तो उसका बाद का हर्फ काफ है, तो ये किस में आएगा? कौन इदगाम बोल रहे हैं? इख्फा। कौन इख्फा बोल रहे हैं? नून साकिना के बाद काफ आ रहा है, तो ये कौन से कायदे के अंदर आएगा? नून साकिना के इख्फा इतने बोल रहे हैं। इदगाम कुछ नहीं होगा, अरबी नहीं है जरूर होगा, जरूर एक कायदा है उसमें जी। कुछ देखिए, कुछ ना कुछ तो कायदा होना चाहिए जरूर एक कायदा है जी। तो हमें एक ना एक चीज तो बोलना ही है, हत्ता कि अगर किसी को नहीं भी पता है तो हाथ उठा दे, ताकि गलत हो गए तो सही मालूम पड़ जाएगा इंशाल्लाह। ये अगर नहीं उठा रहे तो उसका मतलब है हम अरबी नहीं सीख रहे फिर। चलिए, इसका मतलब है इन सही बोल रहे हैं, जिसने इख्फा कहा सही है। नून साकिना के बाद काफ आ रहा है, तो ना ही वो इजहार में है, ना ही वो इकलाब में है, ना ही वो इदगाम में है, तो किस में होना चाहिए? इख्फा में होना चाहिए। तो हमें दो हरकत का नाक और मुंह से ऐसे तरीके से हमें करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। फिर हमारे पास नून साकिना आ रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे? आगे वाला हर्फ देखेंगे, तो उसके बाद क्या है? ता है। तो कौन कह रहे हैं ये इजहार है? कौन कह रहे हैं ये इकलाब है? नून साकिना के बाद ता आ रहा है, ता के ऊपर पेश है, ठीक है। तो ये कौन सा कायदा है? पहले मैं बोलता हूं, इजहार, इकलाब, इकलाब 1 2 3 माशाअल्लाह, इदगाम 1 2, इख्फा। चलिए इस पर हाथ जरा ज्यादा उठे हैं माशाअल्लाह। तो सही जवाब है इख्फा, माशाअल्लाह तबारकल्लाह। नहीं, इदगाम नहीं हो सकता है, क्योंकि हम उसके बाद ता आ रहा है, इदगाम आया तो यरमलून के हरूफ आएंगे, तो इसे हमें इसलिए याद कर लेना चाहिए। तो हमें यहाँ भी हमें को, हाँ, तो को ये आप करें दो हरकत का। फिर मीम साकिना के बाद हमारे पास क्या आ रहा है? मीम। आज का जो हमने सीखा है इदगाम शफवी, मीम साकिना के बाद मीम आ रहा है तो दो हरकत का गुन्ना कामिला करना है। तो इसकी वजह से तुम मुमिनीन, जोर से पढ़, माशाअल्लाह तबारकल्लाह। बाज़ औक़ात हम ये करते हैं और ये भूल जाते हैं, तो लेकिन इसमें ये तीनों हमें करना चाहिए। तो ये है हमारा तजवीद का कायदा, हमें सही से इस्तेमाल करें। चंद मिसाल में और पढ़ लेता हूं ताकि हमारा प्रैक्टिस हो जाए। मीम साकिना आ रहा है तो उसके बाद मीम आया है तो हम इदगाम शफवी में मिलेंगे, ये एक कायदा है। दूसरे जो है इंशाल्लाह दूसरे तीसरे में हम देखते हैं। हरकत देखिए, मुझे दिख रहा है आप जानबूझ के बोल रहे कि मेरी हैंड राइटिंग सही करें बोलकर। नहीं, इंशाल्लाह मैं सही करता हूँ, मेरी प्रैक्टिस और करता हूँ इंशाल्लाह। मेरी गलती हरकत। चलिए और मिसाल पढ़ते हैं। मैं मिसाल पढ़ता हूँ, आप इंशाल्लाह उसके साथ पढ़े। वलक़द जाअकुम मूसा, जाअकुम के बाद मीम आ रहा है, मूसा,
تو اس لیے ہمیں پھر 2 حرکات کا غنہ کرنا چاہیے. جی جزاؤہم مغفرہ، پھر جزاؤہم کے بعد میم آ رہا ہے مغفرہ، تو جزاؤہم مغفرہ. بالکل ماشاءاللہ، 2 حرکات کا غنہ ضروری ہے، ہمیں کرنا چاہیے باذن اللہ. آج کے لیے انشاءاللہ تجوید کی کلاس اتنا ہی رہنے دیں. انشاءاللہ پھر ہم عربی کی طرف جاتے ہیں انشاءاللہ. ایک سورہ ہم پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ. پچھلے کلاس میں تو الحمدللہ اچھا ہم نے سورۃ الفاتحہ کی بھی تلاوت کی تھی، تو آج انشاءاللہ سورہ عصر اسکپ کر چلیے انشاءاللہ مطلب عربی کی طرف جاتے ہیں. چلیے بسم اللہ. تو ہمیں یہ 4 مرکب پتہ چل گیا ہے ہمیں. ابھی انشاءاللہ باذن اللہ ہم جملہ کی طرف جاتے ہیں، اور یہ بہت بڑا سٹیپ ہے، مرحلہ ہے، لیکن جملے میں بہت چیز ہوتے ہیں. تو ہم انشاءاللہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں سیکھ لیے، اس کے ساتھ ہم ملاتے ملاتے انشاءاللہ ہم جملہ بھی پوری طریقے سے ہم سیکھیں گے انشاءاللہ باذن اللہ. تو بسم اللہ. پہلے میں پھر سے لکھ دیتا ہوں تاکہ ہمارے لیے آسانی ہوگا. کلمہ پلس کلمہ کیا ہوتا ہے؟ مرکب ہوتا ہے. ماشاء اللہ. اور ابھی ہم نیچے آ رہے ہیں. ہاں، مرکب تام کہتے ہیں. مرکب تام کا اور ایک نام ہے جملہ. مرکب تام مطلب کمپلیٹ مرکب. کمپلیٹ مرکب کو آپ جملہ کہہ سکتے ہیں. اور اس میں پھر آپ کے پاس 2 کیٹیگریز ہیں. کون سے کسی کو یاد ہے؟ ماشاءاللہ تبارک اللہ. جملہ ہے، ایک ہے اسمیہ اور ایک ہے فعلیہ. آپ کے پاس 2 ہی جملے ہیں، یہی جملے ہمیں سیکھنا چاہیے. ایک ہے جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. پہلے میں جملہ فعلیہ کے بارے میں تھوڑا بتا دیتا ہوں کہ ہم نے فعل کے بارے میں اتنا نہیں سیکھا ہے، اور اس کے اوپر ہم نے اتنا وضاحت کی بات بھی نہیں ہوئی، کیونکہ ہم نے بولا تھا جب جملہ فعلیہ شروع کریں گے تب انشاءاللہ جائیں گے. تو ابھی جملہ جب ہم شروع کریں تو ایسی چیز سے شروع کرتے ہیں جس کے بارے میں ہم نے پہلے سے تھوڑا پڑھا ہے. اسم کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے، بالکل ہم نے پڑھا ہے. تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ جملہ اسمیہ کے ساتھ، اور پھر اس میں جملہ بھی ہمیں سمجھ میں آ جائے گا. جب ہم فعلیہ کی طرف ہم جائیں گے تو پہلے سے ہمیں جملہ کیا ہے پتہ چل جائے گا، تو اس میں بھی ہمارے لیے آسانی ہوگی. تو جملہ اسمیہ یہ ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ کیا ہے، اور اس کے کیا احکام ہے، اور اس کے کیا کمپوننٹس ہیں. سب سے پہلے ایک بہت بہترین مثال اس میں یہ، اس کا ہی میں مثال لیتا ہوں. لڑکا نیک ہے، یہ کیا پورا جملہ ہے کہ یہ آدھا جملہ ہے؟ اگر معنی مکمل طریقے سے آپ کے طرف پہنچ رہی ہے ایک مرکب سے، ایک چیز سے، تو وہ اس کو جملہ کہیں گے. تو لڑکا نیک ہے، تو یہ ایک پورا جملہ ہے، تو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے. یعنی تو پہلے ہم نے جو توصیفی میں سیکھا تھا نیک لڑکا، یعنی نیک لڑکا ٹھیک ہے، مکمل نہیں ہے جملہ. یعنی نیک لڑکا کیا ہے؟ نیک لڑکا بہت تیز ہے، یعنی تو موجود ہے، کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے. لیکن لڑکا نیک ہے، یہ لڑکا نیک ہے، یعنی اس کا مطلب کیا؟ یہ جملہ مکمل ہے. آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہاں میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں آپ کو. تو انشاءاللہ میں پہلے یہ اردو میں ہی لکھتا ہوں. ڈا کیسا آتا ہے اردو میں؟ جی لڑکا نیک ہے، ٹھیک ہے. میں انگلش میں بھی لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسان ہوگا. دا بوائے از گڈ.
اس میں ایک چیز بتانا چاہ رہا ہوں تاکہ مجھے اور آپ کو سمجھ میں آئے. یہ جو ہے چیز ہے اور یہ از ہے، یہ عربی میں نہیں ہوتا ہے. عربی میں اس کا ترجمہ نہیں ہے کچھ بھی. ہے کا ترجمہ کیا ہے؟ نہیں. اگر میں ابھی یہ جملہ عربی میں انشاءاللہ میں بھی لکھوں گا، لیکن اس سے پہلے مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے کہ ہے چیز یعنی تو انگلش میں از یعنی تو آر جو آتا ہے، یہ سب اس کا ترجمہ عربی میں نہیں ہوتا ہے. اس میں جو کلمات استعمال ہوتے ہیں اس میں انبلڈ اس میں مطلب معلوم ہو جاتا ہے کہ اس میں ہے یا از موجود ہے. یہ پہلی چیزیں میں بتانا چاہ رہا ہوں. دوسری چیز، اس کا ہم پہلے ٹرانسلیشن کر لیتے ہیں. الولد صالح، ولد صالح. اس کے بعد پھر میں آپ کو نیچے لکھتا ہوں. جو سب سے پہلے آ رہا ہے اس کا ایک نام ہے، ہم کہتے ہیں اس کو مبتدا. مبتدا آسانی کے لیے میں بتاؤں گا، مبتدا ایک بکٹ ہے. یہ بکٹ کا نام ہے مبتدا. ابھی ہم سب سے پہلے بڑے بڑے چیز سیکھیں گے، پھر ہم مبتدا کے اندر جائیں گے، اس کے اندر بھی تھوڑے چیزیں ہیں. تو میں اور آپ کنفیوز نہ ہو، بلکہ میں ایک مثال دے رہا ہوں. جب ایک بکٹ ہوتا ہے تو ایک بکٹ اٹھاتے اس کا ایک کلر ہوتا ہے، تو باہر سے میں اس کا کلر بتا رہا ہوں آپ کو، کلر کیا ہے، اس کا سائز کیا ہے، لیکن اندر اس کے اور تھوڑے چیزیں ہیں، وہ ہم بعد میں دیکھیں گے انشاءاللہ، خطوہ خطوہ انشاءاللہ. تو یہ مبتدا ہے. اور دوسری چیز ادھر جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں خبر. یہ بھی جیسا آپ بولوں میں آپ کو کہوں گا یہ بھی ایک بکٹ ہے. اب اس کا جو نام ہے باہر سے لکھا ہوا خبر ہے، اس کے اندر اور چند چیزیں ہم اس کو ابھی نہیں چھیڑیں گے، کیونکہ پہلے ہم بکٹ کو باہر سے تو دیکھیں، اس کو سمجھے کیا ہے، اس کا سائز کیا ہے، اس کا مگاز کیا ہے، کتنی جگہ میں رکھنا ہے اس کو. تو پہلے مبتدا ہمارے پاس یہ ہے، خبر ہمارے پاس یہ ہے. انگلش میں اس کو کہیں گے سبجیکٹ پریڈیکیٹ. یہ صرف میں انگلش بھی لکھ لے رہا ہوں تاکہ کسی کو اگر انگلش میں بھی اگر آسانی ہو، گرامر سکھا ہو تو اس کے لیے آسان ہو. تو یہ پہلی چیز ہے. آپ کو پتا چل گیا کہ کیا ہونا چاہیے، الولد صالح. تو پہلی چیز جو الولد ہوگا وہ ہوگا مبتدا. کبھی بھی جملہ اسمیہ تقریباً بار مبتدا سے ہی شروع ہوتا ہے. چند دوسرے اوقات بھی ہے لیکن وہ ہم بعد میں سیکھیں گے. ہم کو ابھی سیکھنے کے لیے یہ دیکھنے کا ہے کہ کبھی بھی جملہ اسمیہ مبتدا سے شروع ہوگا. تو سب سے پہلی چیز جو آئے گی وہ رہے گا مبتدا، اور اس کے بعد جو چیز رہے گی وہ ہے خبر. اب مبتدا کے چند احکام ہیں. مبتدا کبھی بھی معرفہ ہونا چاہیے. معرفہ بولے تو کیا، کون مجھے بتا سکتا ہے؟ بالکل، ماشاءاللہ. ایک چھوٹے سے طریقے سے ال لگے گا اس کو، یعنی تو اس کی ایک معرفت ہے. جیسا ہم نے 7 اس کے جو سب کیٹیگری سے ہم نے جو سکھا تھا وہ ہوگا. جی جی، اگر ال آ رہا ہے تو تنوین آتا ہے، ال نہ ہو تو تنوین آئے گا، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں. تو سب سے پہلی چیز جو ہے مبتدا کبھی بھی معرفہ ہوگی، ہمیشہ. اور خبر جو ہے نا، میں یہاں لائن ڈال دیتا ہوں، خبر جو ہے نکیرہ ہوگی. معرفہ پلس نکیرہ آپ کا جملہ بنتا ہے، جملہ اسمیہ. دوسری چیز، اسم کے کیا 4 چیز تھے جو ہم نے سیکھا تھا، کون بتا سکتا ہے وہ؟ اعراب، عدد، جنس، قسم. ماشاء اللہ. تو اس میں جو فرق رہے گا صرف قسم میں فرق رہے گا. جو مبتدا کی قسم ہوگی وہ معرفہ ہے، اس کا نکرہ رہے گا. باقی کا جو عدد ہے سیم ہوگا. اس کے بعد اور ایک کیا ہے؟ اعراب. اعراب بھی تقریباً بعد سیم ہی ہوگا، الا ماشاء اللہ کا ہم بعد میں دیکھتے ہیں انشاءاللہ. تو معرفہ ہو گیا، عدد ہو گیا، اعراب، اور کیا ہے؟ جنس.
میں بھل سے اس لیے لکھ رہا ہوں تاکہ ہمارا یہ بھی مراجعہ ہو جائے. تو اس میں یہ لکھ دیتا ہوں یہ دونوں سیم ہوں گے, یہ دونوں سیم ہوں گے, یہ دونوں سیم ہوں گے. لیکن ہمارے پاس فرق کیا آئے گا؟ مبتدا کبھی بھی معرفہ ہوگی, نکرہ خبر نکرہ ہوگی. تو ابھی آپ کو پتا چل گیا یہ بکٹ کیا ہے. سب سے پہلے اس کو بلاتے ہیں مبتدا, اور یہ کبھی بھی معرفہ ہوگی, اور یہ ہے اس کا نام ہے خبر, اور یہ کبھی بھی نکرہ ہوگی. اس میں کوئی شک و شبہ ہے؟ جی ابھی کے لیے ہمیشہ معرفہ, ہمیشہ نکرہ, اس میں کوئی شک و شبہ ہے. الولد صالح, میں اور چند مثال لیتا ہوں, میں تاکہ بک سے لیتا ہوں تاکہ آسان مثال ہو. پھر انشاءاللہ میں قرآن سے بھی چند مثال لوں گا تاکہ قرآن بھی ہم یہ کرتے رہیں. لڑکی نیک ہے, لڑکی نیک ہے, کون ترجمہ کر سکتا ہے اس کا؟ جی بتائیں آپ. ویری گڈ, ماشاء اللہ. البنت صالحۃ, جیسا ہم نے بولا تھا البنت آنا چاہیے. میں انشاءاللہ یہاں بھی لکھ دیتا ہوں مثال. البنت صالحۃ, کیونکہ یہ معرفہ ہونا چاہیے. البنت صالحۃ, الف لام آنا ضروری ہے. آگے میں پوچھتا ہوں دو لڑکے نیک ہیں, بولے طلحہ. الولدین نہیں, الولدان, الصالحان نہیں آئے گا, صالحان, کیونکہ صرف معرفہ پہلے والا ہونا چاہیے, دوسرا والا نکیرہ ہونا چاہیے. تو کیا ہونا چاہیے احمد, آپ بولے؟ الولدان صالحان, ماشاء اللہ. چلیے پھر کوئی مجھے بتائیں دو لڑکیاں نیک ہیں, بتائیں آپ پہلے. البنات صالحتان, ہاں البنات صالحتان, اور بنتانی صحیح طریقہ ہے, البنتانی صالحتان, اس کا جو ہاں البنات جمع آئے گا. لڑکیاں, یہ لڑکیاں نیک ہے, کوئی ترجمہ کرے اس کا؟ لڑکیاں, البنات صالحات, لڑکے نیک ہے. ولد کا جمع کیا ہے؟ اولاد. ہاں الاولاد, نہیں وہ الگ ہے, وہ موضوع الگ ہے. کوئی مجھے ترجمہ کرے, زور سے بولے. الاولاد کی الاولاد صالحون, ماشاء اللہ تبارک اللہ, بہت بہترین. تو اس میں آپ کو پتا چل گیا یہ مکمل جملہ ہے. جیسا میں کہہ رہا ہوں لڑکے نیک ہیں, تو الاولاد صالحون جب میں کہہ رہا ہوں تو یہ جملہ مکمل ہے, اور اسے ہم کیا کہیں گے؟ جملہ اسمیہ کہیں گے. اچھا میں یہ مثال بھی لکھ دیتا ہوں. الاولاد صالحون, اس میں مجھے بتائیں مبتدا کیا ہے؟ الاولاد, ماشاء اللہ, یہ مبتدا ہے, میم ڈالتا ہوں. خبر کیا ہے؟ خبر, ماشاء اللہ. اس کے بعد آپ کو تو پورا پتہ ہی ہے, یہ معرفہ ہے, یہ نکرہ ہے, اور وغیرہ. آپ کو پھر اس میں تو پتہ چل گیا ہے. ابھی انشاءاللہ چھوٹا سا ہم انشاءاللہ وقت ہے, تھوڑا تو وقت ہے انشاءاللہ. میں اور ایک مثال لیتا ہوں. ابھی لڑکا بیٹھا ہے مسجد میں, الولد, یعنی تو نیک لڑکا مسجد میں ہے. اس کا میں مثال لیتا ہوں. الولد, الولد صالح, الولد جالس, میں یہ مثال لکھ لیتا ہوں. الولد جالس
फिल मस्जिदू की मस्जिदी, क्यों? माशाअल्लाह तबारकल्लाह। ऐसे तरीके से अगर याद रखें तो बहुत बेहतरीन है। अभी मैंने आपको बता दिया था दो कंपोनेंट्स है आपके, कौन से है? एक दो बकेट क्या है? एक है मुब्तदा, दूसरा है खबर। अभी एक नई चीज मैं आपको बताता हूं, खुतवा खुतवा, स्टेप बाय स्टेप। अभी हम इंशाल्लाह इसको देखते हैं। ये क्या है? सबसे पहले हमारे पास मुब्तदा, ये खबर। आप देख सकते हैं खबर कभी भी अलिफ लाम के बगैर होगा और उसको तनवीन आया हुआ है। फिल मस्जिद उसका एक नाम है, जारी है, बिल्कुल बहुत सही है। लेकिन जब जुमला इस्मिया में आएगा, बिल्कुल सही है, जारी है, उनको आप मुरक्कब जारी कहेंगे, उसको हम एक चीज कहेंगे, हम मुतअल्लिक बिल खबर। ये नाम लिख लें आप इंशाअल्लाह, क्योंकि अभी एकदम से समझ में नहीं आ रहा तो मसला नहीं है, खुतवा खुतवा हम आगे जाएंगे। ये तीसरा बकेट है आपका, इंशाअल्लाह फिर हम इसके अंदर जाएंगे, ये क्या है सब देखेंगे इंशाअल्लाह। एक है मुब्तदा, एक है खबर, और एक है मुतअल्लिक बिल खबर। मुतअल्लिक बिल खबर क्या है, खबर के बारे में कहता है वगैरह, वो सब हम देखते हैं। जी जी, तो मुतअल्लिक लिख लें आप, मुतअल्लिक यानी उससे मिला हुआ है। तो ये तीन चीज होना चाहिए एक जुमले में। जरूरी नहीं है तीन होना चाहिए, लेकिन मुब्तदा और खबर होना चाहिए हमारे। मुतअल्लिक बिल खबर बाज औकात रहेगा और बाज औकात नहीं रहेगा, तो इसमें कोई शक व शुबा है? अच्छा आराम से देख लो, माशाअल्लाह खामोश हो गया ये। फिल मस्जिद, क्योंकि वो मस्जिद में बैठा हुआ है, तो इसके हिसाब से सही है इंशाल्लाह। हम एक बकेट के अंदर जा सकते हैं, भी नहीं जाए अभी? इसमें तो कोई शक व शुबा नहीं है ना? चलिए इंशाल्लाह हम एक बकेट के अंदर जाते हैं। ले ले फोटो ले ले। तीन बकेट कभी भी याद रखें आप, जुमला इस्मिया के साथ हमारे पास तीन चीज होंगे, मुब्तदा, खबर और मुतअल्लिक बिल खबर, या तो मुतअल्लिक आप याद रख ले बस। अभी मैं आपके सामने एक दो मिसाल लिखता हूं, ये बहुत आसान रहेगा आपको समझने के लिए इंशाअल्लाह। उसके बाद फिर मैं आपको कुरान के जरा मिसाल भी इंशाअल्लाह आपको मैं लेता हूं। अगर आप ये बता दिए तो माशाअल्लाह बहुत अच्छे से आपका जो पुराना भी है अच्छे से चल रहा है इंशाअल्लाह। अलबिन्तु तवीलतु, पहले इसका तर्जुमा कोई बता सकते हैं मुझे? दिस बुक इज टॉल, वेरी गुड। उर्दू में कोई कर ले? ये किताब लंबी है, ठीक है इंशाअल्लाह। अभी आपको पता चल गया है कि ये जुमला इस्मी है, ये भी जुमला इस्मी है, ठीक है। अभी आप मुझे बताएं इसमें मुब्तदा क्या है और खबर क्या है, ट्राई करें। वेरी गुड, ओके, किताब मुब्तदा है, ओके, तवील खबर है। हमने जो ये बकेट दिया था, हमें पता चल गया कि ये मुब्तदा है और ये मारिफा होगा, लेकिन अभी हम ये बकेट के अंदर जाके जरा देख रहे हैं, मुब्तदा के दो चीज भी हो सकते हैं। हादल किताबु क्या है? मुरक्कब इशारी है। मुरक्कब इशारी मिलकर हमारा एक साथ ये मुब्तदा बनेगा। हादल किताबु मुब्तदा है। ऊपर ऊपर से आप देख रहे हैं तो आप, जैसा मैं बोला, अल वलदु सालिहुन समझ में आ रहा है,
لیکن ہم نے ابھی یہ بکٹ کے اندر دیکھے, ہاں یہ بکٹ کے اندر میں اور چیز ڈال سکتا ہوں, یعنی ھذا الکتاب طویل. آپ کو کیسا پتا چلا کہ طویل خبر ہے؟ کیونکہ پہلی بات وہ نکرہ ہے, دوسری بات اس کے اوپر تنوین ہے, تو خلاص یہ خبر ہے, اس کے یہ مبتدا ہے تو یہ خبر ہے. اور ایک مثال یہ کیا ہے, مرکب اشاری کو میں نے مبتدا کے بکٹ کے اندر ڈالا. دوسرا مثال لیتے ہیں, یہ کیا مثال, اس کا پہلے کوئی ترجمہ بول دے مجھے. جی جی, ویری گڈ, ماشاء اللہ, ویری گڈ ٹرانسلیشن. لمبی لڑکی حافظہ ہے, یعنی یہ مکمل جملہ ہے, یعنی جملہ اسمیہ ہے. اس میں آپ مجھے بتائیں مبتدا کیا ہے اور خبر کیا ہے؟ نہیں, کبھی بھی مبتدا شروع میں آئے گا, ابھی کے لیے ہم ایسا لیتے ہیں. ایسا نہ, ابھی آپ کو میں دکھا رہا ہوں کہ ایک جملے کو کیسے توڑنا بھی چاہیے آپ کو, کیونکہ سمجھنے کے لیے. سب سے پہلے آپ کو پتا ہے یہ البنتو سے سٹارٹ ہو رہا ہے, تو ہمیں کیا پتا چل گیا, یہ جملہ اسمیہ ہے, اسم سے سٹارٹ ہو رہا ہے, اسمیہ ہے. چلیے اس کے بعد آپ دیکھیں یہ اور یہ تو دونوں سیم ہے, اس کو بھی الف لام ہے, اس کو بھی الف لام ہے. یہ لڑکی ہے تو یہ بھی اس کا یہ مؤنث کا ہی ہے. اس کے بعد البنتو ہے ادھر بھی, تو اس کو بھی البنتو ہے. تو یہ کون سا مرکب ہے جو سیم سیم آتا ہے؟ مرکب توصیفی. تو آپ کو پتا چل گیا یہ دونوں مل کر صفہ ہے یہ, اور یہ موصوف ہے. ہاں, صفہ موصوف مل کر آپ کا کیا ہوگا؟ مرکب توصیفی. بالکل, مرکب توصیفی مل کر کیا ہوگا آپ کا؟ یہ جملے کا مبتدا بنے گا. اور پھر ہمارے پاس حافظۃ خبر ہے. اس میں آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے میں نے کیا کیا؟ مبتدا کے بکٹ کے اندر میں ڈال رہا ہوں چیز, میں مبتدا کے بکٹ کے اندر اسم الاشارہ بھی ڈال رہا ہوں میں, پھر اس کے بعد توصیفی بھی ڈال رہا ہوں. تو یہ مثال اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, تو میں نے ایک برتن لے لیا ہوں, برتن میں نے پھر پیاز بھی ڈالنا ہے, اور پھر میں نے اس کے بعد پھر جو مسالہ پریپئر کرا ہے وہ بھی ڈالنا ہے. تو مبتدا کے بکٹ میں, مبتدا کے دیغ میں مجھے ابھی بریانی بنانا ہے, تو اس میں اور چیز مسالے ڈال سکتا ہوں اور اچھے سے بنا سکتا ہوں. چاول انشاءاللہ خبر کے دیغ میں ڈالیں گے انشاءاللہ. آج سوچو شاید بریانی نہیں ہے شاید آج. تو آپ سمجھ رہے ہیں نا, ہاں مبتدا سے ہم کھیل رہے ہیں. لیکن یہی ایک بڑا سوال آپ کے اس پہ یہ بولوں کہ آپ خبر کے ساتھ بھی کھیل سکتے ہیں. بالکل ہم کھیل سکتے ہیں. ایک دو مثال لکھتا ہوں, پھر انشاءاللہ اختتام کرتے ہیں. سیم یہی چیز, ھذا کتاب طویل. اوکے, البنت طالبۃ طویل. جی 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 جی, وہ صفہ نہیں ہے, وہ خبر ہے, پریڈیکیٹ ہے جملے کا. ہاں کوئکلی ہم انشاءاللہ یہ کرتے ہیں, وقت بہت ہو رہا ہے, 2:30 بجے سے پہلے ختم کرنا ہے. ابھی آپ مجھے بتائیں, ھذا کتاب طویل. ہاں یہ کتاب لمبی ہے. اس کا ہم کیسا کریں گے؟ مبتدا کیا ہے, کون بتا سکتے؟ ہاں جی جی, نہیں, ویری گڈ, ماشاء اللہ. کیسا آپ کو پتا چلا؟ نہیں, ھذا صحیح ہے. آپ نے کتاب, پہلے ہم نے ھذا الکتاب لیا تھا اور آپ نے بولا تھا وہ مبتدا ہے. ابھی صرف ھذا کو کیوں لے رہے ہیں آپ؟ ویری گڈ, ماشاء اللہ. آگے یہ نکیرہ ہے اور مبتدا نکیرہ نہیں ہو سکتا ہے.
تو آپ اس کو بھی لیں گے اور کہیں گے یہ ہے مبتدا. اور یہ کیا کتاب طویل کیا ہے؟ یہ کون سا مرکب ہے؟ یہ مرکب توصیفی. یہ مرکب توصیفی مل کر کیا بنے گا؟ یہ خبر بنے گا، جملہ کی خبر بنے گا. تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں، اب یہ پیٹرن آپ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو. دیکھیے میں نے پہلے کیا کیا تھا، مبتدا کے بکٹ میں ڈالا تھا، اب میں نے خبر کے بکٹ میں ڈال رہا ہوں، اس میں مسالے ملا رہا ہوں میں. ہاذا لیکن آپ کو پتا ہے معرفہ ہے. اب مثال کے طور پر میں یہ بول رہا ہوں تو آپ کو پتا ہے نا، تو یہ تو معرفہ ہے. اگر آپ وہ معرفہ کے جو 7 جو پوائنٹس ہم نے جو سیکھا تھا، کیا کیا چیز کو ہم معرفہ کہتے ہیں، تو اس میں آپ کو ریویژن ہو جائے گا انشاءاللہ. جی جی بالکل بالکل. البنت طالبۃ طویلۃ، اس میں مبتدا کیا ہے؟ کون اٹھائے، کوئی ہاتھ اٹھائے بتائیں. چلے آخری والے کو یہ بولے. البنت کیا ہے؟ طالبۃ کیوں نہیں ہے؟ آپ ہی بتائیں مجھے. ہاں نہیں طالبۃ مبتدا کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ پہلے تو ہم نے البنت طویلۃ ساتھ میں لیا تھا. آپ بتائیں. کیونکہ معرفہ نہیں ہے. اگر معرفہ ہوتا تھا آپ اسے ملا سکتے تھے. اب یہ دونوں کو مرکب توصیفی ملا کر یہ کیا کہیں گے آپ؟ خبر ہے. ماشاءاللہ. ایک آخری مثال انشاءاللہ، کیونکہ یہ حدیث بھی ہے. آگے کا ہم بعد میں دیکھتے ہیں. اس میں مجھے بتا دے کیا ہو رہا ہے. ایک منٹ میں اس کے ساتھ یہ بھی لکھ لیتا ہوں. سبحان اللہ. آپ کو پھر حدیث سے ہم شروع کرتے ہیں، پھر قرآن میں جاتے ہیں انشاءاللہ. طلب العلم فریضۃ. احمد، طلب العلم خبر ہے؟ کبھی بھی شروع ہوتا ہے مبتدا سے. چلیے آپ جیسا بول رہے لکھتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں آپ مجھے بتا. طلب العلم مبتدا ہے. یہ کیا ہے؟ طلب العلم کیا ہے؟ ماشاء اللہ تبارک اللہ. طلب العلم مرکب اضافی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں طلبو، اس کا اعراب ہلکی ہے اور آگے آپ کے پاس الف لام ہے اور اس کے اوپر زیر ہے. تو آپ کو پتا چل گیا یہ مضاف مضاف الیہ ہے. مضاف مضاف الیہ مل کر وہ بن جائے گا مبتدا. اور پھر آگے کا جو ہمارے پاس دیکھ سکتے ہیں کہ نکرہ ہے اور اس کے بعد تنوین ہے، وہ کیا بنے گا؟ خبر. بہت بہترین ماشاءاللہ. اسی لیے میں بول رہا تھا وہ مسالے جو ہے ہمیں اچھا بنانا ہے، تو وہ مسالوں کو بھی استعمال کرنا ہے. یہی بکٹ میں 10 مسالے کے ساتھ 10 بریانی بنا سکیں گے انشاءاللہ. بارک اللہ فیک. آج کا کلاس یہی ہے انشاءاللہ. بہت بار میں بریانی بولتا ہوں کیونکہ بریانی آ رہی ہے نا، تو اس لیے بہت بار بریانی بولے تو وہ اینٹیسپیشن بھی اچھے سے پھر کھا سکتے ہیں انشاءاللہ. بالکل. بارک اللہ فیک. بارک اللہ فیک.